علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ في النار او كما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کا عظیم سرمایہ ہے، ایک مضبوط اور بہت بڑا عظیم متحدہ پلیٹ فارم ہے جس میں اس ملک کے تقریباً 25 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی موجود ہے، خواہ کسی بھی مسلک سے، مکتب فکر سے، طبقے سے، فرقے اور جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ تمام جماعتوں، مسلکوں، مشربوں اور تمام فرقوں کی نمائندگی کرنے والا ایک بورڈ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ یہ ملت کا عظیم سرمایہ گویا کہ ہے، ایک اللہ کی عظیم نعمت اس ملک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ 3 لفظوں سے بنا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ مسلم مسلمان، خواہ اہل قبلہ، خواہ وہ کسی فرقے جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، اور پرسنل کے معنی ہوتے ہیں شخصی، نجی، خاندانی، عائلی مسائل۔ ہمارے جو خاندانی فیملی اپلیکیشن ہیں، قانون ہیں، وہ تو مسلمانوں کے نجی اور شخصی مسائل کی نمائندگی کرنے والا بورڈ۔ مسلمانوں کے جو پرسنل مسائل ہیں، ان مسائل کے سلسلے میں خود مسلمانوں کو باشعور کرنا، اس پر عمل پیرا کرنا، اس پر ان کو جمانا کھڑا کرنا، اور مسلمانوں کے جو خاندانی اسلامی مسائل ہیں اور اس سلسلے میں جو اسلامی رہنمائی ہے، اس کو امت کے سامنے بھی پیش کرنا، اور غیروں کی طرف سے، نان مسلمز کی طرف سے مسلمانوں کے عائلی مسائل کے اندر ان کا جو فیملی سسٹم اور نظام ہے، اس پر جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو رد کرنا، ان کا جواب دینا، غلط پروپیگنڈے کو ختم کرنا، مسلمانوں کے صحیح ترجمانی قرآن و حدیث کی پیش کرنا، تو یہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ اس کا قیام 1973 میں ہمارے ہی تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں وجود میں آیا تھا۔ اس کی ضرورت پیش آئی تھی، متبنہ کے مسائل کو لے کر پورے ملک میں ہنگامہ ہوا تھا۔ اس ملک میں سب سے پہلے یہاں جب مغلوں کی یا اسلامی حکومتیں تھیں، بادشاہوں کی حکومتیں تھیں، تو اس زمانے میں ایسا کوئی خاص دستور بنا ہوا مرتب تو نہیں تھا، لیکن ہر شخص کو شخصی طور پر اپنے عقیدے اور مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی اور گنجائش تھی، خواہ وہ اس زمانے کے بادشاہ اور حکمراں مسلمان ہو کہ نان مسلم ہو، یہودی ہو کہ نصرانی اور کرسچن ہو، وہ زمانے میں ہر ایک کو اپنے دین دھرم پر عمل کرنے کی پوری چھوٹ اور آزادی حاصل تھی۔ اور مغل دور میں
تو جگہ جگہ قاضی القضات ہوا کرتے تھے، قاضی ہوتے تھے، سارے جو ایشوز ہوتے تھے، کسی بھی طرح کے کوئی مقدمات ہوں، وہ مسلم قاضیوں کے پاس پہنچتے تھے۔ اور اگر آدمی چاہتا اسلامی طور پر فیصلہ لینا تو اسلامی طور پر فیصلہ کیا جاتا، اور اگر وہ چاہتا ان کے مذہب کے اعتبار سے مسلمان فیصلہ کریں تو مسلمان ایسے غیر جانبدار انداز میں عدالت کا، کورٹوں کا سسٹم چلایا کرتے تھے، ایسے اچھے دلائل کے ساتھ وکالت پیش کیا کرتے تھے، اور صحیح ججمنٹ اور فیصلے مسلمان دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی نان مسلم بھی ہے تو وہ مسلمان عدالت میں مسلمان جج کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر کے مسئلہ حل کیا کرتا تھا۔ اس لیے کہ ہم تاریخ جانتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قانون کی بالادستی اتنی بلند ہے، لو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بچی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، میری لخت جگر نور نظر طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا نے بھی غلطی کی تو محمد الرسول اللہ کے یہاں قانون کی بالادستی اتنی ہے کہ میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ایک طرف قاضی شریح ہیں اور دوسری طرف سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، وقت کا قاضی خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ زرا آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ کے پاس ایویڈنس کم ہیں، شواہد اس بات کی گواہی نہیں دے پا رہے ہیں، فلفل نہیں کر پا رہے ہیں کہ میں فیصلہ آپ کے حق میں دوں۔ یقیناً آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے قاضی بنایا ہے اور مجھے فیصلے لینے کا حق دیا ہے، میں ان دلائل کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کے سامنے کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن بیٹے کی غلطی معلوم ہوئی تو فیصلہ قانون کے مطابق لیا اور اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ اور سزا نافذ فرمائی۔ تو اتنا قانون کی بالادستی تھی تو سارے فیصلے مسلمانوں کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، اور اسلامی نہج پر ہی فیصلے عام طور پہ ہوا کرتے تھے، چاہے کہ اگر کوئی دوسرے مذہب عقیدے کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتا تو اس کی گنجائش ہوتی تھی۔ تو جب تک انگریز اس ملک میں نہیں آئے تو قاضی ہوا کرتے تھے، اور اسلامی لاء کے حساب سے سارے قانون، خواہ وہ سول میٹر ہو یا کوئی جرم اور تعزیراتی قانون ہو، وہ سب اسلامی طور پر ہوا کرتے تھے، یعنی کرمنل کورٹ ہو یا سول کورٹ ہو، میٹر سول سے تعلق رکھنے والا ہو یا کرمنل سے، وہ سب اسلامی نہج پر ہوا کرتے تھے۔ پھر بدقسمتی سے اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ اور تسلط ہوا تو انہوں نے یہاں سے اب اسلامی قانون کو ہٹانا شروع کیا، اور اس کے مقابلے میں یورپین جو لا ہے وہ نافذ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے مالیاتی جتنا نظام ہے اس کو انہوں نے چینج کر دیا کہ مالیاتی معاملات میں اسلام کا قانون نہیں چلے گا، اس میں ترمیم لائی اور اس کو چینج کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جتنے جرائم ہیں، جتنے کرائمز ہیں، ان کرائمز کا جو لا تھا اسلامی، اس کو انہوں نے چینج کیا۔ پھر آخر میں انہوں نے یہ کیا کہ جتنے عائلی مسائل ہیں، اس ملک کے رہنے والے جتنے مذہب والے ہیں، ان کے پرسنل جو مسائل ہیں، ان کے جو عائلی خاندانی فیملی کے جو مسائل ہیں، قانون ہیں، اس کو بھی چینج کر کے برٹش کا قانون لانے کی کوشش کی۔ تو اس وقت میں انہوں نے ایک کمیشن بٹھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم کو رپورٹ دیجئے کہ اگر ہم یہ ان کے پرسنل لاز کو چینج کر دیتے ہیں اور ایک کامن اور سول لا لاتے ہیں اور سب کے اوپر نافذ کرتے ہیں تو کیا ہندوستانی برداشت کر پائیں گے یا نہیں؟
تو کمیشن نے اس وقت میں رپورٹ دی تھی کہ یہاں اس ملک میں رہنے والے خواہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا کرسچن ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کا اپنے مذہب سے ایسا لگاؤ اور گہرا تعلق ہے کہ وہ اپنے پرسنل لاس میں چینجز کو، ترمیم کو، امینڈمنٹ کو پسند نہیں کریں گے۔ اگر تم یہ کرو گے تو ملک میں تمہارے خلاف بغاوت ہو جائے گی، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اس میں چینجز نہ لاؤ۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ اس وقت میں ہمارے جو آئلی مسائل ہیں، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 بنایا گیا اور اس کے مطابق ہم کو آزادی دی گئی کہ ہمارے جو پرسنل مسائل ہیں اس میں اسلام کے مطابق ہی حکم ہوگا۔ 1866 تک عدالت کا سارا سسٹم مسلمانوں کے ہاتھ میں، انگریز حکومت تھی لیکن قاضی مسلمان ہوا کرتے تھے، جج مسلمان ہوا کرتے تھے، فیصلے وہ اپنے طور پر دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے قاضیوں کے سسٹم کو پورا کل عدم کر دیا، قضات ختم ہو گئے، قاضی القضات ختم ہو گئے، قاضی کا سسٹم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مفتیوں کو رکھا گیا اور جج تو انگریز ہوتا تھا، کورٹ پورا انگریزی سسٹم اور برٹش لا کے حساب سے چلتا تھا، لیکن جگہ جگہ ہر کورٹ میں مفتیان کرام ہوتے تھے اور مفتی ایک مشیر کے طور پر ہوتا تھا، وہ جج تو نہیں، پہلے جج ہوتے تھے مسلمان، قاضی وہی ہوتے تھے اور وہی مجسٹریٹ ہوتے تھے، فیصلہ وہی لیتے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو، قاضیوں کو ختم کیا اور ان کی جگہ مفتیوں کو رکھا۔ ہر کورٹ میں ایک مفتی ہوتے تھے اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ مجسٹریٹ کو، جج کو، وہ کہ اس کے لیے وہ مشیر بن کر اسلامی کیا قانون ہے، کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر مقدمہ کرنے والے دونوں فریق مسلمان ہیں تو اسلامی اعتبار سے اس مفتی کا کام ہوتا کہ وہ جج کو سمجھائے اور اسلامی فیصلہ لے، یہ کیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں وہ جیسے قاضیوں کو برخاست کیا گیا، ہٹا دیا گیا، مفتیوں کو بھی کل عدم کر دیا گیا اور پوری طرح سے کوشش کی گئی کہ اس ملک کے اندر ایک طرح جیسے یورپین لا ہے وہ قانون یہاں پر نافذ کیا جائے۔ اس وقت میں ہمارے علماء کرام نے کوشش کی 1937 کے اندر، اور اس وقت میں آئلی خاندانی جو مسائل ہیں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا کر انہوں نے اپنی حفاظت کی۔ پھر 1947 کے اندر ملک آزاد ہو گیا اور پھر ملک کے آزاد کے چند سالوں کے بعد، 3 سال کے بعد، پھر اس ملک کو چلانے کے لیے بابا قوم امبیڈکر کی نگرانی کے اندر دستور ہند تیار ہوا۔ تو دستور ہند کے اندر بھی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اس کو کوئی پارلیمنٹ بھی چینج نہیں کر سکتی، کوئی کتنی ہی میجارٹی میں کیوں نہ آ جائے۔ یہ بنیادی جو حقوق ہیں وہ بنیادی حقوق تبدیل نہیں ہوتے۔ بنیادی حقوق کی دفعہ 25 یہ کہتی ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے، عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے اور اس کے لوگوں کے درمیان میں عام کرنے کی، اس کے مدارس کی قائم کرنے کی اجازت ہوگی، یہ کہا گیا۔ تو اس کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کو اپنے جو عائلی خاندانی مسائل ہیں اس سے چھوٹ مل گئی۔ لیکن پھر 1972 کے اندر ایک کوشش یہ کی گئی تھی اس ملک کے اندر کہ مسلمانوں کے جو پرسنل مسائل ہیں، 8-10 بنیادی مسائل ہیں پرسنل لا کے تحت میں، بنیادی طور پر خاندانی مسائل، اس میں نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، فسخ ہے، عدت ہے، میراث ہے، وصیت ہے، ہبہ ہے، ایسے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں مسلمانوں کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں، انڈین لا ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، بالخصوص جب کہ دونوں فریق مسلمان ہوں تو اسلامی طور پر عمل ہوگا۔ تو یہ پرسنل لا تھے، اس میں مداخلت کی کوشش کی گئی تھی 1972 کے اندر، اور ایڈاپشن کا ایک ایکٹ لایا گیا، متبنہ جس کو کہتے ہیں، لے پالک، کسی بچے کو گود لینا،
تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر ایک شہری کو، ہندوستانی کو، بچوں کو چائلڈ اڈاپٹ کرنے کا، گود لینے کا، متبنہ بنانے کی اجازت ہوگی، اور کوئی بھی اگر متبنہ بنا لے تو اب یہ بچہ جس کو گود لیا گیا ہے وہ اس کا حقیقی بیٹا ہو جائے گا، اور جو اس کے فزیکل پیرنٹس ہیں ان سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ بائیولوجیکلی جو اس کے پیرنٹس ہیں اب وہ اس کے والدین نہیں ہوں گے۔ جس نے اڈاپٹ کیا ہے، جس نے گود لیا ہے، وہ اس کے حقیقی والد ہو جائیں گے، ماں باپ ہو جائیں گے۔ یہ قانون بنایا گیا۔ تو ہمارے علماء اکرام، بالخصوص حضرت مولانا امیر شریعت منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے اکابر نے کہا کہ یہ ایسا قانون لایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پرسنل لا کے اندر مداخلت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا قانون مسلمانوں کے لیے پسند نہیں ہے۔ اسلام نے متبنہ کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ اسلام نے یہ کہہ دیا ہے کہ متبنہ شریعت میں جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو اپنی پرورش میں لے رہا ہے تو اس کو اپنا نسب اس کے ساتھ جوڑنا، اس کو اپنا بیٹا لکھنا یا وہ اس کا والد کہلوانا قرآن و حدیث نے منع کر دیا۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءکم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح۔ یہ قرآن شریف کی آیتیں آئیں جس میں متبنہ کے اوپر پابندی ہے کہ اسلام میں کوئی شخص اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے حقیقی والد نہیں بنتا۔ اس کا اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے جو اس کے بائیولوجیکلی جو حقیقی والدین ہیں وہی اس کے ماں باپ رہیں گے، لہٰذا اس کو اپنی طرف نہیں جوڑ سکتے۔ تو یہ چینجز آئے تھے، یہ ترمیم اور امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس ملک کے ہر شہری کو بچے اڈاپٹ کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور جو متبنہ بنائیں گے، بچوں کو اڈاپٹ کریں گے، وہ بچے ان کے حقیقی بچے بن جائیں گے اور وہ ان کے لیے حقیقی پیرنٹس بن جائیں گے۔ تو یہ ہوا تھا 1972 کے اندر۔ تو اس وقت میں علماء نے کہا کہ نہیں، یہ شریعت میں مداخلت ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل میں شریعت میں مداخلت کے امکانات پیدا ہو رہے تھے۔ تو اس وقت کے علماء کرام نے بیٹھ کر ایک بورڈ بنایا، پورے ہندوستان کے مسلمانوں اور مسلکوں، مکتب فکر کو لے کر بڑی بڑی جامعات، بڑے بڑے علماء اکرام کو جوڑ کر یہ کہا کہ دیکھیے، شریعت کی حفاظت کے لیے ہم سب کا متحد ہونا ضروری ہے۔ اگر شریعت باقی ہے تو ہمارے مسلک باقی ہیں، شریعت باقی ہے تو ہمارے مکتب باقی ہیں، شریعت باقی ہے تو ہمارے مشارف، فرقے، جماعتیں باقی ہیں، جمعیتیں باقی ہیں۔ شریعت ہی ختم ہو جائے گی تو نہ کوئی بریلوی رہے گا، نہ کوئی دیوبندی رہے گا، نہ کوئی اہل حدیث رہے گا، اور نہ ہی کوئی اور فرقہ شیعہ وغیرہ رہیں گے۔ تو اس وقت میں خاص طور پر حضرت منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سب نے پورے ملک میں دورہ کیا اور ملک کے بڑی بڑی جماعتوں اور فرقوں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی۔ بمبئی میں بلکہ کسی ایک شہر میں بریلوی مسلک کے ایک بہت بڑے عالم دین سے ملاقات کی کوشش کی گئی۔ 3 بڑے علماء کرام ان سے ملنے کے لیے گئے اور وقت نہیں مل رہا تھا، بڑی مشکل سے پہنچے، تو ان کے گھر میں جا کر جہاں چپل چھوڑی جاتی ہے وہاں بیٹھ گئے اور ان سے کہا کہ حضرت ہم تھوڑا سا آپ سے وقت لینے، بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے روح سے، ان کے عقیدے سے، ان کے بڑوں کی باتوں سے وہ اتنے متاثر تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ ایمان سے خارج ہیں۔ مسلک دیوبند کو، علماء دیوبند کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ خارج اسلام ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ان کو بٹھانا، بات کرنا، سلام کرنا، ان سے رشتے جوڑنا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن یہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت اس وقت میں شریعت خطرے میں ہے، مسلک کی بات نہیں ہے، شریعت خطرے میں ہے۔ اگر آپ
آگے آئیں گے اور ہم سب ایک متحدہ پلیٹ فارم بنائیں گے تو اس ملک میں شریعت کی بھی حفاظت ہوگی، مسلمانوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور اگر ہم متحد نہیں ہوئے، اسی طرح سے ہم فرقوں میں، جماعتوں میں بٹے رہے، گروہوں میں تقسیم رہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے، ایک وقت ساری شریعت پر حملہ ہو جائے گا۔ ان کے قدموں میں اپنی پگڑیاں نکال کر رکھ دیں کہ خدا را شریعت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے حامی بھری کہ ہاں اس طرح سے ایک بورڈ قائم ہونا چاہیے، سارے ہی مسلمانوں کا متحدہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت میں 1972 اور 1973 کے اندر حیدرآباد کے اندر سارے ملک کے بڑے بڑے مسلکوں کے بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا گیا اور ایک بورڈ تشکیل دیا گیا باضابطہ طور پر۔ اس وقت میں مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانشین برہان الحق صاحب جبل پوری رحمت اللہ علیہ حیدرآباد آئے تھے، تو جب صدارت کی بات ہو رہی تھی تو محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے، مسلکی بڑا اختلافات تھا، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے تھے، اس کے باوجود قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اس بورڈ کے مسلم پرسنل لا کے صدر حضرت مولانا مفتی برہان الحق صاحب ہوں گے۔ حضرت مفتی برہان الحق صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں نہیں حضرت، میں نہیں ہوں گا اس بورڈ کے صدر، اور روح رواں اور اس کے لیے کوشش و جدوجہد پورے ملک کا سفر اس بڑھاپے کے باوجود آپ نے کیا ہے۔ دیوبندی مسلک کے ایک بہت بڑے عالم دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو پہلا صدر منتخب کیا گیا تھا حیدرآباد کے اندر، تو مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو عائلی مسائل ہیں، خاندانی ایشوز ہیں، جیسے نکاح، طلاق، خلا، نفقہ، عدت، میراث، یہ سب اس میں اسلام ایک کامل مکمل دین ہے، اور وہ ہر فیلڈ کے اندر، ہر چیز کے اندر اسلام کی رہنمائی موجود ہے، خاندانی مسائل کے اندر بھی اسلام کی رہنمائی ہے۔ تو مسلمان اپنے پرسنل لاز کے اندر، اپنے پرسنل ایشوز کے اندر اپنے قانون پر عمل کریں، اس کے لیے یہ بورڈ بنایا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس زمانے سے لے کر آج تک یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، اسلام میں جو فیملی میٹر ہے اور فیملی ایشوز ہیں، اس میں پوری طرح سے عورت پر ظلم کیا جاتا ہے، اسی لیے تو طلاق کا حق صرف مرد کو دیا گیا، عورتوں کو نہیں دیا گیا، اسی لیے عورتوں کو چار شادی کی اجازت نہیں، مرد کو چار شادی کی اجازت دی گئی۔ اسلام میں ظلم ہے کہ طلاق کے باوجود اس کو نفقہ نہیں دیا جاتا، اسلام میں ظلم ہے کہ متبنہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا غلط پروپیگنڈا کر کے مسلمان خواتین کے دل و دماغ میں اسلام سے نفرت بٹھائی جا رہی تھی، اس زمانے سے لے کر آج تک یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی سے خالی صرف محبت ہوگی اور چلے گئے، بلکہ باضابطہ طور پر اسلامی احکام کی غلط فہمیاں اور اعتراضات اور پروپیگنڈے ان کے دل و دماغ کے اندر گھلائے بٹھائے پلائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے خواتین اسلام سے دور ہوتی جا رہی، ارتداد کی طرف چلے جا رہی ہیں۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو خاندانی سسٹم اور نظام ہے اسلام کا، وہ برقرار رہے، اور اسلام پر اس رخ سے ہونے والے اعتراضات کو رد کریں، غلط فہمیوں کو دور کریں، اس کے لیے اس بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور بہت عظیم الشان اس کے خدمات ہیں۔ بورڈ کے معمولی خدمات نہیں، ایسے عظیم الشان خدمات ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا 1975 میں نسب بندی کا، جبری نسب بندی کا قانون اس ملک میں لایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ دو بچے ہی اچھے ہیں، ہم دو ہمارے دو، یا یہ کہا گیا تھا ایک کے بعد کبھی کبھی، دو کے بعد کبھی نہیں۔
جبری طور پر نسب بندی کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا. جتنے گورنمنٹ امپلائیز تھی ان کی تنخواہوں کو روک دیا گیا تھا. جو بچے ہائر ایجوکیشن میں تھے ان کے مارکس کے سلسلے میں یہ کہا گیا تھا کہ نسب بندی کر لو تو تمہارے مارکس اچھے آ سکتے ہیں, تم ایگزام میں پاس ہو سکتے ہو, تمہیں گورنمنٹ جاب مل سکتی ہے اور مراعات تم کو حاصل ہوں گی. اور اگر نسب بندی نہیں کرو گے, زیادہ بچے پیدا کرتے رہو گے, تو یہ جو حکومت سے ملنے والی رعایتیں, تحفظات, مراعات ہیں, یہ سب بند کر دیے جائیں گے. اس وقت میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ملک کے اندر, ملک کے چپے چپے کے اندر جا کر لوگوں کو, ہر قوم ملت کو جگایا اور بیدار کیا کہ دیکھو کیا تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. پورے ملک میں سفر کیا. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے میں 9 مہینے تک جیل میں گئے تھے. انہوں نے حکومت کے خلاف ایک نعرہ دیا تھا. حکومت نے کہا تھا ایک کے بعد کبھی, کبھی 2 کے بعد کبھی نہیں, تو انہوں نے کہا ایک کے بعد ابھی ابھی, 12 کے بعد کبھی کبھی, یعنی ہم 12 بچے پیدا کریں گے, یہ کہا تھا. اس کی وجہ سے جیل بھی ہوئی, 9 مہینے تک جیل میں رہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کے آئینی مسائل میں, پرسنل لا کے اندر مداخلت ہو رہی ہے, ہم مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں گے. حکومت نے اس وقت میں اندازہ لگا لیا کہ پورا ملک انہوں نے سر پر اٹھا لیا ہے, اگر ہم یہ بل واپس نہیں لیں گے تو ملک کے اندر بغاوت ہو جائے گی, ہماری کرسیاں, عہدے ختم ہو جائیں گے. ایسے بہت سارے شابانہ کا مسئلہ ہو, یا اور متبنہ کے سلسلے میں ایک سوشل ورکر نے کوشش کی تھی, وہ مسئلہ, سارے مسائل کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسلمانوں کی متحدہ ترجمانی کی اور حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے فیصلے واپس لیں. تو ایک مسلمانوں کا متحدہ, مضبوط, عظیم الشان پلیٹ فارم مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. اب اسی بورڈ کا ایک اجلاس ہمارے شہر سنگاریڈی میں ہم نے رکھا ہے آئندہ اتوار کو, کل نہیں پرسوں بورڈ کا اجلاس, ایک عمومی اجلاس رکھا گیا ہے, وہ مغرب سے لے کر عشاء تک ہوگا, اور ایک خاص وکیل, وکلاء, علماء, خطبہ کے لیے 2 بجے سے 5 بجے تک یہ سی ٹی آڈیٹوریم میں 24 اگست کو رکھا گیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے, ایک تو یہ کہ ہم پوری شریعت پہ, نبی اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہم موت تک اور زندگی کی ہر آخری سانس تک اسلام پر جمے رہیں گے, ہر مسئلے میں ہم اسلام کو فالو کریں گے. یہ کرنا, اور دوسرا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ جڑنا ہے اور اس ہونے والے پروگرام کو کامیاب بنانا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے دوست احباب کے ساتھ اس پروگرام میں بھی جڑیں گے اور ہر اعتبار سے اپنی شریعت سے جڑے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.